أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے ان لوگوں کو اجازت لینی چاہیے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہے. بالکل ضرور بھی ضرور اجازت لینی چاہیے ان لوگوں کو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں، یعنی تمہارے مملوک، تمہارے غلام، لونڈی یا بادی. والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور وہ جو ابھی تک تم میں سے حلم یعنی بلوغت کو، حد بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، عقل کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو بھی تم میں اجازت لینی چاہیے 3 مرات، 3 وقتوں میں 3 مرتبہ ان کو اجازت لینی چاہیے. تو یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، جو تمہارے مملوک ہیں، اور وہ جو تم میں سے تمہارے ابھی تک حد بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو 3 وقتوں میں 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے. من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت جب تم دوپہر میں اپنے کپڑے اتار دو لیٹنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے. ومن بعد صلاة العشاء، اور تیسرا وقت یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد. 3 عورات لکم، تمہارے لیے یہ 3 وقت پردوں کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد، کوئی گناہ نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ یہ سب یعنی تمہارے باندی اور غلام اور اسی طرح تمہارے گھر کے وہ بچے جو ابھی عقل و شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کا آنا جانا تمہارے پاس ہے. طوافون علیکم، وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. بعضکم علی بعض، بعض میں کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، یعنی بعض کے پاس آتا رہتا ہے.
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات کو صاف صاف بیان کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب یہی بچے تم میں سے حد بلوغ کو، سن شعور کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو ان کو بھی اجازت لینی چاہیے جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو اجازت کا حکم تھا کہ وہ اجازت لے کر آئے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے آیات کو واضح کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے اور حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ بوڑھی عورتوں میں سے وہ بیٹھی رہ جانے والی، یعنی جو شادی کی عمر کو کراس کر گئی ہے، جوانی کی عمر سے آگے بڑھ گئی ہے. والقواعد من النساء، اور وہ بوڑھی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کوئی امید نہیں ہے. لا یرجون نکاح، یعنی نہ وہ خود امید رکھتی ہے کہ کوئی ان سے نکاح کرے گا، اور نہ وہ کسی سے نکاح کی امید رکھتی ہیں، ان کے اندر یہ خواہش اب نہیں رہی ہے. فلیس علیہن جناح، تو ان عورتوں پر، ایسی بیٹھی رہ جانے والی عورتوں پر، ان بوڑھی عورتوں پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں. غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زیب و زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگرچہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچا کے رکھیں. اگرچہ بوڑھی عورتوں کو منہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس سے بھی وہ احتیاط رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. یستعففن، احتیاط رکھیں، خیر لہن، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. عزیز طالبات، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 سے ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا، اور آیت نمبر 60 تک ہم پہنچے. تو ان آیات کے اندر گھر میں داخل ہونے کے کچھ خاص احکام ہیں. گھر میں داخل ہونے کے لیے جو باہر سے آتے ہیں ان کے احکام پہلی آیتوں میں آپ کو بتا دیا جا چکا ہے. آیت استئذان تھی اس کے اندر، تو اس میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے حکم تھا کہ وہ اجازت لے اور پھر اس کے بعد جائیں. یہاں جو حکم شروع ہو رہا ہے اور جو احکام یہاں بیان ہو رہے ہیں وہ اس سلسلے میں ہیں کہ گھر کے بچے، گھر کے فرد گھر میں داخل ہوں تو کیا ان کے لیے بھی اجازت ہے، یا بنا اجازت وہ گھر میں آ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ ان بچوں کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر میں آ جا سکتے ہیں. بس 3 اوقات ہیں، ان کے اندر اجازت لے کر ہی داخل ہوں، بنا اجازت گھر میں داخل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راحت و سکون کے لیے ان کے خلوت کے جو اوقات ہیں اس میں ان کو ڈسٹرب کرنے سے روکا ہے. کوئی کسی کی پرائیویسی میں، اس کی تخلیے اور اس کی خلوت میں جا کر اس کو ڈسٹرب نہیں کرے. ایک انسان لیٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے کہاں ہوتے ہیں، آرام کی حالت میں ہوتا ہے، نہیں معلوم کہ جسم کا کون سا حصہ کھلا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں کسی کے کمرے میں جانا یہ درست نہیں ہے بنا اجازت. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ گھر کے بڑے اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، تاکید کریں اور ان کی تربیت اس طرح کریں کہ یہ 3 اوقات پرائیویسی کے ہیں، تخلیے کے ہیں، اس میں کوئی کسی کے کمرے میں نہیں جائے گا. اور اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی ضرورت ہے تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہوگا. ان کو تعلیم دیں، تربیت کریں. تو یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تو اے ایمان والو اجازت لینی چاہیے تم سے ان لوگوں کو جو تمہارے غلام ہیں، باندی ہیں، اور وہ جو ابھی
بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں. حلم کہتے ہیں، بلوغت کو بھی کہتے ہیں، عقل و شعور کو بھی کہتے ہیں. یعنی ایسے چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر ابھی جنسی جذبات نہیں ہیں، خواہشات نہیں ہیں، وہ عورتوں اور مردوں کے ریلیشن شپ کو نہیں جانتے ہیں، وہ جنسی خواہشات کو نہیں پہچانتے ہیں. تو ابھی وہ چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی تعلیم ہے کہ وہ 3 اوقات ایسے ہیں اس میں گھر میں اجازت لے کر جائیں. چھوٹے بچوں کو بھی اب گھر میں کمرے میں کسی کے جانے کے لیے اگر یہ ان اوقات میں جا رہے ہیں، جو 3 اوقات قرآن نے یہاں ذکر کیے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر میں قیلولہ کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کا روٹین بھی بتا رہا ہے کہ ایمان والے کی جو زندگی گزرتی ہے، اس کے شب و روز ہوتے ہیں، صبح و شام وہ کیسے کرتا ہے، اس کے آرام کا وقت کیا ہوتا ہے اور اس کے کام کا وقت کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کر رہا ہے. دیکھیے اللہ خالق ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس باڈی کے استعمال کے لیے کیا رولز چاہیے، کیا چیزیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے. تو اللہ اس ترتیب کو بتا رہا ہے. تو ایمان لائیں اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو بتا رہا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد ایک مومن نہیں سوئے گا، ایک مومن اپنے بستر میں نہیں رہے گا، اس کا اٹھنا لازمی ہے. بچوں کو اس سے پہلے اگر کوئی آتا ہے، غلام باندی، نوکر چاکر کوئی گھر میں آتا ہے تو اجازت لے کر آئے. اور اگر اس کے بعد یعنی فجر کے بعد وہ اجازت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس حالت میں آپ نہیں رہیں، وہاں سے اٹھ جائیں. گھر میں اس طرح ہرگز نہیں رہیں. اسی طرح دوپہر کا وقت ہے صرف سونے کا، یہ نہیں کہ ہر وقت سوتے رہیں، جب چاہے جب آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں. یہ شیڈیول کسی مجبوری کی بنا پر، کسی بیماری کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن عادت بن جائے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. ایک مومن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح وہ زندگی گزارتا ہے. وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد بستر میں چلا جاتا ہے، آرام کرتا ہے. اس لیے گھر کے لوگوں کو بھی ان 3 اوقات میں اجازت لے کر انٹری کرنا چاہیے، داخل ہونا چاہیے. اگر وہ بنا اجازت آ جاتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، وہ غلام باندی ان پر گناہ ہوگا. اور ان چھوٹے بچوں کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ کسی کے کمرے میں ایسے ہی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں ان 3 اوقات میں. تو من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اجازت لیں. وحین تضعون ثيابكم من الظہیر، اور چونکہ جو لوگ فجر سے پہلے کے اٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے. وہ آرام ان کے لیے یہ شارٹ نیپ ہوتی ہے لیکن بہت کارآمد ہوتی ہے، اس کے بہت فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیلولے کی تعلیم دے رہا ہے، تو ہم قیلولہ تو کرتے نہیں ہیں، رات کو دیر تک سوتے ہیں، پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور درمیان کی نیند چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا نظام الاوقات زندگی گزارنے کا چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی مخالفت کی ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، تربیت ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیسے سکون آئے گا زندگی کے اندر؟ نہیں آ سکتا. تو حکم ہے فجر کی نماز سے پہلے کوئی بچہ گھر کا، اور ابھی بچہ ہے، وہ ابھی اس کے اندر شعور نہیں ہے، جنسی جذبات کو نہیں پہچانتا ہے، ابھی اس کے اندر ابھی بالغ نہیں ہوا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں. تو فجر کی نماز سے پہلے وہ آنا چاہ رہے ہیں، پیرنٹس کے کمرے میں آنا چاہ رہے ہیں، والدین کے کمرے میں، تو اجازت لے کر آئیں. بنا اجازت نہیں ہو سکتا ہے وہ دونوں ایسی حالت میں ہوں جس کو وہ ان کے بچوں کو دکھانا مناسب نہ سمجھتے ہوں. آدمی کبھی اکیلا آرام کرنا چاہتا ہے، ڈسٹرب نہ کریں اس کو آرام کے وقت میں. اسی طرح کبھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی آدمی کچھ آرام کر رہا ہوتا ہے. تو ان حالتوں میں ان وقتوں میں بنا اجازت کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں نہیں جائے. تو یہ احکام ہے گھر کے اندر کے لوگ گھر کے لوگوں کے کمروں میں کس طرح جائیں گے، اس کی یہاں پر تعلیم ہے. کیسا بہترین نظام ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے، جو لوگ گھر کے باہر کے ہیں، جو اجنبی ہیں، نامحرم ہیں، جو باہر سے آ رہے ہیں، ان کو گھر میں داخل ہوتے وقت کس طرح آنا چاہیے، کس طرح داخل ہونا چاہیے، ان کی تعلیم تھی. اب یہاں جو گھر کے لوگ ہیں، گھر میں بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اسی طرح
نوکر چاکر ہیں، کام کرنے والے، کام کرنے والیاں ہیں، تو وہ کیسے آئیں گے؟ ان کو اگر گھر میں کوئی کام کرنا ہے، روم میں جانا ہے، تو فجر کی نماز سے پہلے اجازت لیں گی کہ ہم آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ اور دوپہر میں وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر میں جب آدمی اپنے زائد کپڑوں کو اتار دیتا ہے، دوسرے کپڑے بدلتا ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ سونے کا وقت ہے، لیٹنے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اس وقت میں بنا اجازت کسی کے کمرے میں گھسے نہیں، داخل نہیں ہوں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردوں کے وقت ہیں۔ اب ان 3 اوقات میں تو اجازت لے کر آئیں گے، اس کے علاوہ گھر کے لوگ اجازت نہیں لیں گے، کیوں؟ حرج ہوگا، بار بار اجازت لینا اس کے لیے بھی مشکل ہے، جو اجازت لے رہا ہے، اور جس سے وہ اجازت مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے، بار بار آنا جانا ہے، تو دشواری سے اسلام بچاتا ہے، اسلام آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تو آسان حکم یہی ہے کہ ان 3 اوقات میں تو اجازت لے کر جائیں، اس کے علاوہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب لحاظ اس کو رکھنا ہے جو گھر کے بڑے ہیں کہ ان 3 اوقات کے علاوہ وہ ایسی حالت میں نہ رہیں جس میں دیکھنا نامناسب ہو، جائز نہ ہو، تو وہ اپنی اس زندگی کے شیڈول کو اس قرآنی آیات کے مطابق کر لیں۔ ایمان والوں کو خاص طور سے تعلیم ہے کہ وہ اپنے نظام الاوقات کو، اپنے 24 گھنٹے اور شب و روز کی زندگی کو اس قرآنی آیات کے مطابق کریں۔ تو لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان 3 اوقات کے بعد نہ تم پر نہ ان پر کوئی حرج، کوئی الزام، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو گھر کے ان کا آنا جانا بار بار ہوگا تو حرج ہوگا اگر اجازت بار بار رکھی جائے گی۔ طوافون علیکم، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ بار بار اجازت گھر کے بچوں کو، گھر کے افراد کو کیوں نہیں لینا ہے، اور ان 3 اوقات میں کیوں لینا ہے اس کی وضاحت کر دی، اور 3 اوقات کے علاوہ اوقات میں اب اجازت کیوں نہیں لینا ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ ان کا مشغولیت، آپس میں ایک دوسرے کے کمرے میں جانا ہوگا، تو بار بار اجازت لیں گی تو حرج ہوگا، پریشانی ہوگی، دقت ہوگی۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی کیسے کھول کر بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ سب انسان کو آرام پہنچانے کے لیے، اگر ان کی خلاف ورزی ہوگی تو بے سکونی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کھول کر بیان کرنے کا کیا مطلب؟ ان پر عمل کرنا ہے، ان کو ایسے ہی ہلکی پھلکی تعلیم سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا ہے، انہیں اگنور نہیں کرنا ہے، ان کو عمل میں لانا ہے، ان کو کرنا ہے، کسی طرح بھی ان میں ڈھیل نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ اگر چاہیں تو کر لیں چاہے نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح آیات تمہیں سنا رہا ہے، تمہارے سامنے اپنی آیات کو، احکام کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت میں کیا حکم دینا ہے، اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا اس کی فوائد ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، علم پر مبنی ہے، اس کا علم ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو اللہ کے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اور یہ حکم تمہیں سنا رہا ہے، اس پر عمل کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ یہاں تک اس آیت کے اندر حکم تھا ان باندی، غلام اور نابالغ بچوں کے لیے جن کے اندر عقل و شعور نہیں ہے۔ اب وہ اگر بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اسی طرح سے اجازت لینی ہے جس طرح سے نامحرم اجازت لے کر آتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے تم میں سے بالغ ہو جائیں، تمہارے لڑکے یا لڑکی بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو ان کو اجازت لینی چاہیے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ، اسی طرح سے اجازت جو اس سے پہلے کے لوگ لیتے تھے، جو پہلے آیت ہوا ہے کہ کہیں جائیں تو اجازت لے کر آئیں، تو بالغ ہونے کے بعد بلوغت کی عمر اور شعور آ جانے کے بعد اب ان کو بھی اجازت لے کر اجازت لینی چاہیے، اس کے بغیر کسی کے کمرے میں نہیں داخل ہونا چاہیے۔
كذلك يبين الله لكم آياته، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے. یعنی بار بار یہ جملہ آ رہا ہے، ابھی آیا، اس سے پہلے پھر یہ آیا 2 بار، تاکہ تم ہوش کے ناخن لو، ان کے ہلکا نہ سمجھو، ان کو آسان نہ سمجھو، مطلب ان کو اگنور نہ کرنا. واللہ علیم حکیم، اللہ کا قانون علم اور حکمت پر مبنی ہے، اس کے سارے فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں مقرر اس لیے لایا گیا ہے کہ قانون اجازت کی مصلحتیں نہایت واضح اور اس کے احکام نہایت قابل رعایت ہیں. تو تکرر سے بار بار لانے سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، اب عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. والقواعد من النساء، اور آگے فرمایا کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہیں، جن کے اندر نکاح کی جنسی جذبات خواہشات اب نہیں ہیں، رغبت نہیں ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں یا سن یاس کو پہنچ گئی ہیں، یعنی وہ اپنی جوانی کے پیریڈ کو گزار چکی ہیں، اب وہ اس بڑھاپے کی عمر میں ہیں. اب ان کے اندر نہ جنسی جذبات ہیں، نہ کسی دوسرے کو ان کے اندر کوئی کشش اور کوئی جاذبیت اور کوئی اٹریکشن نظر آتا ہے. وہ نہ خود کسی سے کوئی جنسی تعلق کہ ان کے اندر کوئی خواہش ہے، نہ دوسرا کوئی ان کی اس بڑھاپے کی عمر میں جب ان کا جسم ڈھل چکا ہے کوئی ان کے اندر خواہش رکھتا ہے. تو وہ نکاح کی امید کسی سے نہیں کرتی، نہ کوئی ان سے کر سکتا ہے، وہ اتنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں. تو فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یضعن ثیابہن، کہ اپنے وہ زائد کپڑے اتار دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہوں. تو پہلے حکم آیا تھا وہاں پر کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، وہاں جوان عورتوں کو حکم دیا گیا تھا، یہاں اسے استثناء کیا گیا ہے. ان کے لیے رعایت اور سہولت ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں اگر اپنا چہرہ کھول لیں، دوپٹہ ان کے سر سے سرک جائے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان کے چہرے کو کوئی دیکھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار کرنے والے نہ ہوں. بس زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. بعض عورتیں کی جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں وہ نہیں چھوٹتی ہیں، تو وہ اس عمر میں جا کے بھی خوب میک اپ کرتی ہیں. اس لیے ان کو تعلیم ہے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. اگر چہرے سے کھل جائے اور دوپٹہ ہٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. نامحرم مردوں کے سامنے بھی ان بوڑھی عورتوں کو دیکھنا ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور تعلیم ان کو یہ ہے کہ اگر وہ بھی احتیاط کریں، اگرچہ انہیں اجازت ہے کہ وہ منہ کھول سکتی ہیں، اگرچہ اجازت ہے کہ ان کا دوپٹہ سرک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ احتیاط سے رہیں اور یہ سب اسی طرح اپنے آپ کو پردے میں رکھیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اللہ کی جو تعلیم ہے ان پر کون عمل کرے گا، کس نیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے. اور کس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ کس نیت سے ہٹایا ہے ان بوڑھی عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور زیب و زینت کا اظہار کون کر رہی ہے کون نہیں کر رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور ان کی اندرونی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ وہ کس نیت سے کپڑے کو ہٹاتی ہے، کس اللہ نے اجازت دی ہے ان کو، تو ان کے اندر کے جذبات اور خیالات ان کے کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے کس نیت سے یہ سب ہو رہا ہے. تو اگرچہ اجازت ہے بوڑھی عورتوں کو، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بھی اپنے کو اسی طرح رکھے جس طرح پہلے حکم دیا گیا تھا. تو آپ نے دیکھا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پرائیویسی ہے، پرائیویٹ آدمی کا وقت ہوتا ہے، خاص مخصوص اوقات میں گھر کے چھوٹے بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، الا کہ وہ اجازت لے کر جائے. چھوٹے بچے، بڑے بچوں کو تو اجازت لے کر ہی جانا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ہے کہ وہ جب چاہے آ جا سکتے ہیں. بس 3 اوقات میں اس کی پابندی کریں کہ وہ اجازت لے کر جائیں، بنا اجازت گھر میں نہ جائیں. اور جو بڑے ہیں وہ تو اسی طرح ان کو نوک کر کے جانا چاہیے، کمرہ کو کھٹکھٹا کر کسی کے روم میں جانا چاہیے. یہ اسلامی تعلیم ہے، اسلامی آداب ہے، اس کا لحاظ رکھنا گھر کے سکون کو بناتا ہے، گھر میں روشنی پیدا کرتا ہے، گھر